بڑا کرٹیکل علی بھائی آیا ہوا ہے, کسی بھائی نے بھیجا ہے کہ رفع یدین جو ہے اس پر دونوں طرف بڑے مضبوط دلائل دیے جاتے ہیں اور یہ ایشو شروع دن سے ڈیبیٹیبل رہا ہے. تو بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اس پر تابعین کے دور سے اختلاف ہے, تو اس سے پہلے استخارہ نہ کر لیا جائے کہ اس کو کیا جائے, بجائے اس کے ہم دلائل میں پڑھیں؟ سمجھ آئی نا؟ ٹھیک ہے جی, استخارہ تو رفع الیدین پہ کر لیا جائے. جن لوگوں نے رفع الیدین استخارہ کر کے شروع کیا ہے, کیا رفع الیدین نہ کرنے والوں کو ان کا رفع الیدین استخارے کے بعد ہضم ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. استخارہ دنیاوی معاملات میں ہوتا ہے. قرآن و سنت میں جن چیزوں کے دلائل موجود ہیں ان پہ استخارہ نہیں کرنا. میں آپ کو علم الکلام پھکی والا الزامی جواب دیتا ہوں, اینٹی وینم. کیا اگر یہ سٹیٹمنٹ دی جائے کہ اس پر استخارہ نہ کر لیا جائے کہ مسلمہ کذاب پیغمبر تھا یا کذاب تھا, نعوذ باللہ من ذالک, تو یہ استخارہ کرنے سے پہلے ہی آپ اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اپنے, کیونکہ وہ علمی دلائل کے ساتھ. اسی طریقے سے غلام احمد قادیانی دجال کے بارے میں کوئی کہ جی میں استخارہ کروں گا, تو استخارے میں تو نہیں یہ چیزیں, نہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے کوئی چیز دکھا دینی ہے, نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دینی دلائل اور براہین کے بارے میں یہ کہا ہے کہ آپ اس کے اوپر استخارہ کرو. ناٹ ایٹ آل. یہ دنیاوی معاملات کے اندر استخارہ ہوتا ہے. دین کے بارے میں کتاب و سنت کے روشن اور واضح دلائل لیے جاتے ہیں, ان کی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے. ہمارے ایک انجینئر یونیورسٹی میں میرے ایک بڑے کلاس فیلو, قریبی دوست, پھر آفس میں بھی وہ اکٹھے ہی ہم کولیگ ہیں, وہ مجھے کہنے لگے, وہ ٹیکسلے کے رہنے والے تھے, وہ کہنے لگے کہ ٹیکسلا میں ایک بھائی تھے تو وہ استخارہ کر کے قادیانی ہو گئے. ان کو یہی اشارہ ملا کہ قادیانیت حق پر ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم رفع الیدین سے پہلے استخارہ کریں گے, تو کیا ان کو کہا جائے کہ جن لوگوں نے قادیانیت قبول کر لی ہے استخارہ میں اپنے زوم میں ایک پازیٹیو جواب سمجھتے ہوئے, تو ان کے جواب کو مانیں گے؟ وہ کہیں گے نہیں نہیں نہیں, دلائل کے اوپر بات ہونی چاہیے. تو بات دلائل پہ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع پہ جو خطبہ دیا ہے المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب العلم چیپٹر میں 318 نمبر حدیث ہے کہ میں اپنے باتوں میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت. اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا, کبھی گمراہ نہیں ہوگا. تو نبی علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا میرے بعد استخارہ کر لینا کوئی پرابلم ہو, کہا کتاب و سنت. شخصیت بھی نہیں چھوڑی, اور وہ بالکل لاجیکل ہے. نبی علیہ السلام اگر کسی شخصیت کو چھوڑ کے جاتے تو کچھ عرصے بعد اس کا سٹیٹس بھی نبی علیہ السلام والا ہو جاتا, کیونکہ 2 سال کے بعد سیدنا ابوبکر بھی فوت ہو گئے, 10 سال کے بعد تقریباً 12 سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے, اور 25 سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید, اور 30 سال کے بعد سیدنا علی بھی شہید, خلافت راشدہ ختم. اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 110 ہجری میں فوت ہوئے نبی علیہ السلام کی وفات کے 100 سال کے بعد. 110 ہجری کے بعد روئے عرض پہ کوئی صحابی موجود نہیں تھا. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو اپنا اس حوالے سے چھوڑ کے جاتے نائب, تو انہوں نے بھی تو فوت ہونا تھا, ان کا سٹیٹس بھی تو وہی تھا. نبی علیہ السلام نے وہ چیز چھوڑی جو قیامت تک رہنی تھی, یعنی کتاب اللہ اور سنت. آپ نے کہیں نہیں فرمایا کہ آپ نے فلاں شخصیت کو پکڑنا ہے. غدیر خم پہ بھی فرمایا, قرآن اور اہل بیت, صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیثیں ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے 6228 تک. وہاں پہ بھی کہا قرآن کو پکڑو, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے, یہ اللہ کی رسی ہے, جو اس کو پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور دوسرا کہ اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. ٹھیک ہے جی. نبی علیہ السلام نے استخاروں کے حوالے تو نہیں امت کو کیا دین کے معاملات میں. ہاں دنیاوی معاملات میں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیں دعائے استخارہ اس طرح تعلیم فرماتے تھے جس طرح قرآن کی آیات, کہ ہم اپنے دنیاوی معاملات کے اندر جو ہے اللہ کی طرف رجوع کریں. دینی معاملات میں رجوع کے لیے نہیں, اس کے لیے تو آلریڈی ہمارے پاس روشن دلائل موجود ہیں. ورنہ تو ہر شخص کے لیے الگ الگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ پیغمبر بھیجتا, پوری امت کے لیے ایک پیغمبر اور تعلیمات دے دی. اب استخارے کے ذریعے تو لوگ شاہ جی قادیانی بھی ہوئے ہیں, تو کیا آپ ان کی قادیانیت کو صحیح مان لیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں, دلائل کے اوپر بات کریں. رفع الیدین کے بارے میں ان کو کیوں اتنی چڑ ہے؟ رفع الیدین پہ میرا ڈیٹیل لیکچر ہے, مسئلہ نمبر 70B. رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. ان کے 8 جھوٹے بہانے جو ترتیب سے ہیں کہ جی وفات تک ثابت کریں, خلفائے راشدین سے ثابت کریں, وہ گھوڑوں کی دموں والی حدیث, وہ بت رکھ کے آتے تھے, یہ ساری چیزیں میں نے 8 پوائنٹس کی شکل میں انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ ایک ایک پوائنٹ کا جواب دیا. آج ہی اگر کوئی چھوڑ دے تو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا جی, نہ کرے تو کیا ہوگا, گناہ ہے, یہ ساری چیزیں میں نے جواب دی ہیں. اب رہا یہ والا مسئلہ استخارہ والا, تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے
آپ کے استخارے کو تو کسی نے نہیں ماننا. ہم آپ کو جینون چیز اگر دکھا دیں حدیث کی کتابوں سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آ کے رفع الیدین تعلیم فرمایا ہے, شاید پھر تو مان جانا چاہیے نا. بالکل. وہ خواب کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کے علماء کا نہیں ہے, ہمارے اماموں کی کتابوں میں اماموں کا خواب ہے. کیوں نہیں مانیں گے پھر؟ تو کہتے ہیں نا جی بخاری مسلم میں حدیث ہے میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا, یہ سارے معاملہ بالکل ٹھیک ہے. میرا خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں, اس سے زیادہ کوئی کلپ نہیں دیکھا گیا اس ٹاپک پہ کسی اور کا. اس میں نے یہ ساری باتیں حدیث کی کتابوں سے خواب بتائے ہیں کہ بھی صحابہ, تابعین, تبع تابعین, اس کے بعد کے لوگوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی ہے. ہم حدیث کی کتاب سے خواب دکھاتے ہیں. استخارہ سے بھی اگلی چیز, استخارے کا تو پتہ نہیں جواب آئے نہ آئے, کئی بار وہ کہتے ہیں لال رنگ نظر آئے گا, سبز رنگ, اس طرح کوئی چیز نہیں, وہ صرف ایک دل ٹھوک جائے گا آپ کا. بخاری میں آپ کتاب الدعوات چیپٹر میں اور مشکات میں بھی نفلی نماز والے چیپٹر میں استخارہ کی دعا نکال لیں. اس میں سمپل یہ ہے کہ اللہ اگر یہ میرے لیے دنیا آخرت اور معیشت کے اعتبار سے بہتر چیز ہے تو میرے لیے اس کو کر دے اور مجھے اس پہ راضی کر دے, اور اگر بہتر نہیں اس کو مجھ سے دور کر دے, مجھے اس سے دور کر دے. سمپل از دیٹ. تو اگر ہم حدیث کی کتابوں سے کوئی خواب دکھا دے شاہ جی, جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود خواب میں آ کے رفع الیدین تعلیم کیا ہو, اور کسی ایسے بندے کو کیا ہو جو پہلے رفع الیدین نہیں کرتا تھا, پھر پیچھے گنجائش رہ جائے گی. تو خوابوں والی جتنی سرکاریں ہیں پھر ہم ان کو کہیں گے سرکار آ جاؤ میدان وچ. میرے بھائی حدیث کی اہل سنت کی چند بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے سنن دارقطنی. امام علی بن عمر, ابو الحسن علی بن عمر الدارقطنی, المتوفى 385 ہجری, 4 صدی ہجری کے اندر اہل سنت کے بڑے ائمہ میں سے ہیں. اور حدیث کی فیلڈ میں, اسماء و رجال کی فیلڈ میں جو ناقدین محدثین سمجھے جاتے ہیں نا, جنہوں نے بخاری اور مسلم کے اوپر بھی نقد کیا ہے اور پورا اس کے اوپر یعنی انالیسس کر کے انہوں نے ان کی احادیث کے اوپر حکم لگائے, ان میں سے ایک یہ بھی ہے. ہاں جی جناب شاہ جی, اگر وہ آپ کو خواب دکھا دیا جائے حدیث کی کتاب سے تو کسی استخارے کی ضرورت نہیں رہے گی. امام ابو الحسن علی بن عمر الدارقطنی المتوفى 385 ہجری نے کتاب لکھی ہے سنن دارقطنی. 4898 احادیث کا مجموعہ ہے, آلموسٹ 5000. اس میں انہوں نے باقاعدہ نماز کے چیپٹر میں ایک رفع الیدین والا چیپٹر باندھا ہے, جس میں انہوں نے باقاعدہ ایک خواب لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس سے. عثمان بھائی ذرا دارقطنی پیچھے دیکھو پئی ہوئے گی, میں دکھائی دیں ایچ ڈی کیمرے میں, کل کو یہ نہ کہیں یار اس نے ایویں خواب بیان کر دیا کہیں لکھا نہیں ہوا. ہمارے پاس سنن دارقطنی پڑی ہوئی ہے, بریلویوں کا ترجمہ شبیر بدرس کا نا. اس میں جو اس کا نمبر مجھے زبانی یاد ہے کیونکہ اکثر لوگ سوال پوچھتے رہتے ہیں, اس کا نمبر ہے شبیر بدرس میں ہے نمبر 1110, ٹھیک ہے جی. اور مکتبۃ الشاملہ میں ہے 1135 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. یہ سنن دارقطنی ہے جی شبیر بدرس کی, سب سے بڑا پاکستان میں بریلویوں کا ادارہ ہے جو کہ احادیث کی کتابیں چھاپ رہے ہیں. سنن دارقطنی, امام ابو الحسن علی بن عمر الدارقطنی, انہوں نے 1110 ہی تھی, مجھے آلموسٹ یاد ہے, انشاءاللہ نکل آئے گی نماز والے چیپٹر میں تو مل ہی جائے گی انشاءاللہ. 1110, ہاں جی لو جی. پہلے تو یہ والے آخری اس کی عربی کور کرنی ہے, پھر اوپر سے دوسرے پیج کی اردو, اس کی عربی آخری والے کی 1110 حدیث کا نمبر ہے. پہلے اس کو کور کریں آپ نیچے, اور پھر اوپر اردو ترجمے والا بھی پورشن اس کا کور کرنا ہے. میں اس کو ایک بار یوں سامنے رکھ دیتا ہوں آپ کے, یعنی آپ کے جو رائٹ والا پیج ہے اس کی آخری عربی, اور جو آپ کے لیفٹ پہ پیج ہے اس کے اوپر والے الفاظ. بلکہ فرحان بھائی اس کا بعد میں آپ امیج لیں نا اور اوریجنل امیج ڈالیں, کیونکہ یہ تو بڑے کام کی چیز ہے انشاءاللہ تعالی. استخارے کی آندہ رفع الیدین پہ کوئی بات ہی نہیں کرے گا, وہ کہیں گے یار رہنے دو, اے نہیں ایسی آتا نہیں. یہ میرے بھائیوں امام دارقطنی خود لکھ رہے ہیں, سند کی ضرورت ہی نہیں ہے. کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد قاضی ابو جعفر بن اسحاق کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ پہلے میرا بھی وہی موقف تھا جو اہل عراق
یعنی نجدیوں، کوفیوں اور حنفیوں کا اہل الرائے کا موقف تھا کیا کہ میں رفع الیدین نہیں کرتا تھا. لیکن پھر میں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر امت کو خواب میں آ کے کوئی بات ارشاد فرما رہے ہیں تو وہی بات ارشاد فرمائیں گے جو فائنل ہے آپ کی. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے آغاز میں تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے رفع الیدین کیا, پھر رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کیا, پھر رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کیا. وہ کہتے ہیں پہلے میرا موقف دوسرا تھا, اس خواب کے بعد میں نے بھی رفع الیدین شروع کر دیا. ان جڑے استخارہ نے چکر جو اللہ دے بندے ہو, استخارہ دے چھوٹی چیز ہے. حدیث کی کتاب سن دارقطنی سے میں نے آپ کو بتا دیا, سند کی ضرورت ہی نہیں ہے. امام دارقطنی اپنے استاد سے نقل کر رہا ہے, سند نبی علیہ السلام تک تو پہنچانے کی ضرورت نہیں, خواب دیکھا ہے نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نے نہیں دیکھا, بلکہ ایک حدیث کے امام ابو جعفر بن اسحاق جو استاد ہیں امام دارقطنی المتوفی 385 ہجری کے. تو انشاءاللہ آئندہ کے بعد کوئی استخارے کی بات نہیں کرے گا, تو اللہ کا نام لے کے شروع کریں. اہل سنت اہل تشیع دونوں کی کتابیں متفق ہیں کہ نبی علیہ السلام نے رکوع میں جاتے وقت, رکوع سے اٹھتے وقت ہمیشہ رفع الیدین کیا ہے. آپ کی رفع الیدین کے بغیر ایک رکعت بھی ثابت نہیں. یہ ہمارا الحمدللہ ایک علمی دعویٰ ہے. مسئلہ 70B آپ دیکھ لیں, رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. اور علی بھائی ان کے جو استاد ہیں یہ سکہ راوی ہیں, سکہ راوی ہیں. وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے جب وہ رفع الیدین کی حدیثیں لکھوایا کرتے تھے ساتھ یہ املا کرواتے تھے. یہ الفاظ موجود ہیں کہ میرا استاد مجھے املا کروایا کرتا تھا کہ پتر بھی لکھنا حال کہ منو بھی باج ہدایت ملی ہے, جس طرح اسی بھی کہنے جناب کہ سانو باج پتہ چلا ہے. ٹھیک ہے, تو سمعت القاضی ابا جعفر احمد ابن اسحاق یقول واملہ علینا, وہ کہتے تھے اور ہمیں املا کروایا کرتے تھے کہ لکھو رفع الیدین کی حدیثوں کے ساتھ, کہ میں بھی پہلے نہیں کرتا تھا, میں بھی شروع کیتا ہے. پیچھے کیا رہ گیا؟ ٹھیک ہے جی, یہ تو انشاءاللہ جب یہ کلپ چڑھے گا نا لاکھوں لوگوں تک پہنچے گا. اس کا جواب تو جی الیاس گمن صاحب سے اور عباس رضوی صاحب سے لینا بہت ضروری ہے. ہمیں کسی سے جواب لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سوال تو ہے نہیں ہے, یہ تو دلیل ہے, دلیل کا جواب نہیں ہوتا, واضح دلیل.